رحیم کیا موضوع بچوں طے ہوا تھا؟ کہ گھاس پہ بات ہوگی۔ تو یہ بتائیے کہ آپ میں سے کون کون گھاس چرنے جاتا ہے؟ ہنستے ہیں آپ؟ محاورے میں بولتے ہیں کہ کیا گھاس چر لیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ صبح صبح ہرا دیکھ لیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ گھاس لا دوں۔ کھانے کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گوشت کھاتے ہیں اور سبزی کھاتے ہیں، دالیں کھانے میں استعمال ہوتی ہیں، اور اسی طرح پتے کھانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کون سا پتا آپ کھاتے ہیں؟ کہیے۔ دھنیا۔ دھنیا کے بھی چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، لیکن وہ پتیاں ہوتی ہیں۔ پتے کی اس میں تصغیر یعنی چھوٹی پتی۔ اچھا، اور اونچا بولیے۔ پالک۔ پالک کے بھی پتے ہوتے ہیں، اور پالک کے پتے بھی کھاتے ہیں۔ جی جی کہیے۔ سلاد کا پتا، یہ بھی آپ کھاتے ہیں۔ بات کبھی کبھی بہت آسان ہوتی ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ سوچنا اور تجزیہ کرنا اس کی عادت نہیں ہوتی۔ یہ عادت بنانی چاہیے کہ جو بات پیش آ جائے، جو چیز آپ پڑھتے ہیں، اس کو گہرائی کے ساتھ پڑھیے، اور اس کے بعد اس کو انالائز کیجئے، تجزیہ کیجئے۔ تو جتنی آپ خوراک، فوڈ، اس کی انالائزیشن کی طرف جائیں گے، اسے الگ الگ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پر خوراک کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں، اور پینے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ پھر بیٹے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یہ تعلیم دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں اور کھائیں۔ یہ جو جانوروں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور جو جانور تعلیم کو قبول کرتے ہیں، ان جانوروں میں سب سے نمایاں جانور کون سا ہے؟ جس کو آپ سدھا سکتے ہیں؟ جس سے آپ گھر کی رکھوالی کا کام بھی لے سکتے ہیں؟ کتا۔ اس کتے کو شکار سکھایا جاتا ہے، اور یہ شکار سکھانے کا جو طریقہ ہے کہ کتا کیسے شکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ اللہ سکھاتا ہے۔ تو کتے کی جو تربیت اور تعلیم ہے، کتا سونگھتا ہے، کتا رکھوالی کرتا ہے، کتے سے اور بہت سے کام لیے جاتے ہیں، تو اس جانور کی جو تعلیم ہے، ایک آیت کریمہ سورہ مائدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکلبین، اور وہ جو کتے شکار کرنے والے ہیں، اس تعلیم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ اللہ انہیں سکھاتا ہے۔ اب کتا کیا کھاتا ہے؟ گوشت۔ شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت۔ چیتا کیا کھاتا ہے؟ گوشت۔ تو یہ سب جانور ایسے ہیں جن کی خوراک گوشت ہے۔
اور آپ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جانور دیکھیے تو کچھ جانور ایسے ہیں جو گوشت کی بجائے گھاس کھاتے ہیں. مثلاً بکری گھاس کھاتی ہے، ہرن گھاس کھاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، بھینس گھاس کھاتی ہے، خرگوش، چیتا، بلی گھاس کھاتے ہیں. جی چیتا نہیں گھاس کھاتا؟ اچھا اچھا اچھا، معاف کیجیے، اس کا مطلب آپ سن رہے ہیں. اور بلی کبھی کبھی کھاتی ہے. بلی جب بیمار ہو جاتی ہے نا تو گھاس کھاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے بلی کو کبھی گھاس کھاتے ہوئے؟ اچھا، آپ نے دیکھا؟ نہیں. کسی بچے نے دیکھا بلی کو گھاس کھاتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. اچھا، یہ بلیاں جہاں رہتی ہیں نا، کبھی کبھی کوئی بلی گھاس کھانے لگتی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس بلی کو تعلیم دی ہے کہ تم گھاس کھاؤ اور یہ تمہارا علاج ہے. تو یہ تعلیم جو جانوروں کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں سکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان جانوروں کا بھی پروردگار ہے جن کو ہم تعلیم نہیں دیتے، جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں یا برا. لیکن کل عالم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور تعلیم کا بھی بندوبست اسی ذات نے ان جانوروں کے لیے کیا. اچھا، کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ہم جنسوں کو کھا جاتے ہیں، اپنے جیسے دوسرے جانوروں کو کھا جاتے ہیں. مثلاً سانپ. یہ جو سانپ سپنی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو کھا جاتی. یہ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں رحمت کا مادہ نہیں ہوتا. جس انسان میں اللہ کی رحمت کا اثر ہو اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قبول کرتا ہو، جس کا دل، وہ کبھی بھی اپنی جنس کے لوگوں سے برا پیش نہیں آتا. اپنی جنس تو بہت بڑی بات ہے بیٹے کہ انسان کا ہم جنس ہے، وہ اپنے غیر کے ساتھ بھی برا پیش نہیں آتا. جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان جانوروں سے پیار کرتا ہے اور جانور انسانوں سے بھی پیار کرتے ہیں. جانور سمجھتے ہیں، بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں. تو گھاس کھانے والے جانور، گائے، بھینس، بکری اور خرگوش، گدھا. ہاں، گدھا تو بہت گھاس کھاتا ہے. اچھا، گھوڑا بھی گھاس کھاتا ہے. اور گھوڑے کی اگر گھاس سے دوستی ہو جائے تو پھر فرض کر لو گھوڑا اور گھاس یہ دونوں دوست بن جائیں تو ان میں سے ایک مر جائے گا، ہے نا؟ گھاس مر جائے گی، وہ گھاس کو کھا جائے گا. اور اگر گھاس کو وہ چھوڑ دے تو خود گر کے مر جائے، اس لیے کہ بھوکا رہے گا نا. تو اس طرح بیٹے بسا اوقات ہم ایسی جگہ دوستی کر لیتے ہیں جہاں گھاس اور گھوڑے کی دوستی ہوتی ہے. یہ نہیں کرنی چاہیے. گھاس اور گھوڑے کی دوستی یہ دونوں میں سے ایک کو ختم کر کے رہتی ہے، یا ایک خراب ہوتا ہے یا دوسرا خراب ہوتا ہے. اچھا، تو گھاس کھانے والے جانور بہت سے ہوتے ہیں. یہ اصل لفظ جو ہے بیٹے گھاس ہے. پانی کے کنارے جو بھی نرم روئیدگی ہوتی ہے، روئیدگی فارسی کا لفظ، روئیدن کسی چیز کا گرو کرنا، کسی چیز کا پیدا ہونا، کسی چیز میں زندگی حرکت سے پیدا ہوتی ہے، نمو سے. کسی چیز میں حرکت پیدا ہو، یعنی گھاس جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، نرم رو ہوتی ہے، بالکل نرم ہوتی ہے، اس لیے جانور اسے آسانی سے کھا سکتے ہیں. اور گھاس ایسی چیز ہے جو پانی پہ پیدا ہوتی ہے اور پانی کے اندر بھی بسا اوقات پیدا ہوتی ہے. اگر آپ اس پہ کوئی مووی دیکھیں تو گھاس سمندروں پہ، دریاؤں پہ، تو ان کے اندر سے بھی گھاس پیدا ہو رہی ہوتی. یہ اصل لفظ گھاس ہے، اور بہت سے اردو جاننے والے اسے نون کے اضافے کے ساتھ پڑھتے ہیں.
کیسے پڑھتے ہیں؟ گھاس۔ ایک اور لفظ بتائیں، کرانچی، کرانچی، حالانکہ وہ لفظ کراچی ہے۔ اور آپ بتائیے کوئی لفظ جی، کوئی بندے بولتے ہیں کریچی۔ اچھا ہاں، تلفظ کا فرق ہے، بالکل بہت سے لوگ ایسے بولتے ہیں، لیکن اصل جو لفظ ہے وہ کراچی، اور گھاس اصل تلفظ ہے، گھاس نہیں بولتے، لیکن آپ کو مل جائے گا بہت جگہ، حتیٰ کہ تحریر میں بھی ملے گا، گھاس پھوس اور گھاس پھوس۔ گھاس پھوس کیا چیز ہوتی ہے؟ گھاس تو وہ جو سبز رنگ کی آپ سبزی نما چیز دیکھتے ہیں اور اسے جانور کھاتے ہیں، اس کے ساتھ جو پھوس ہوتی ہے نا، وہ اس لمبی خشک گھاس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے چھپر بنایا جاتا ہے، سمجھے؟ وہ بھی دریاؤں کے کنارے اگتی ہیں، وہ بھی نرم زمین میں اگتی ہیں، لیکن وہ اتنا لمبا تیلا اس کا ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک ایک تیلا اس کا ہے، اور وہ اتنی لمبے لمبے یہ تیلے جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں پھوس۔ تو گھاس پھوس کھا کے گزارا کر لیا، اس کے چھپر بنائے جاتے ہیں۔ چھپر آپ سمجھتے ہیں؟ چند ایک ستون یا پلر یا ٹیک لگا کے اس کے اوپر وہ لمبی گھاس ڈال دیتے ہیں، اس کو اصل میں پھوس کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سایہ بن جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح گھاس پھوس میں ایک اور بھی لفظ ہے، اور وہ لفظ جو ہے اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو تو بلکہ گھاس کا چکا۔ گھاس کا چکا کیا چیز ہوتی ہے؟ پرانے زمانے میں جہاں پہ بھی گھاس اگانی ہوتی تھی، یہ اب بھی دنیا میں اور بہت ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں کم ہے، اور وہ تہذیبیں جنہیں دنیا میں اعلیٰ ذوق نصیب ہوا ہے ان کے ہاں بہت۔ ایک بات ہوتی ہے بیٹے کہ آپ نے کس تہذیب میں پرورش پائی ہے، کس تہذیب میں آپ کی اٹھان ہوئی ہے۔ اگر آپ کے چاروں طرف ایسے لوگ ہیں جو کھانے پینے کی باتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کا ذوق کھانے کے معاملے میں بہت عمدہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی آپ سے کہتا ہے کہ امرود، تو آپ کہتے ہیں الہ آبادی امرود بہت اچھے ہوتے ہیں۔ الہ آبادی امرود بھی اور کوہاٹ کے امرود بھی، وہ جو لمبوترا ہوتا ہے نا امرود، اس لمبوترے امرود میں اگر آپ اسے چاک کریں تو اس میں تھوڑے سے بیج ہوتے ہیں، اور جو گول امرود ہوتا ہے اس میں زیادہ بیج ہوتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ زندگی میں امرود جو کھانے کے قابل ہے وہ کوہاٹ کا امرود یا الہ آبادی امرود۔ الہ آباد ہندوستان سے کچھ لوگ وہ پودے یہاں لائے تھے اور انہوں نے یہاں پہ لگائے۔ اچھا بھئی، آم کون سا اچھا ہوتا ہے؟ چونسا۔ اب آپ نے یہ سن لیا نا، اور آپ کو یاد ہے، تو اب جب آم آئیں گے تو آپ آم کے لیے جب جائیں گے تو آپ سیدھی بات کریں گے کہ سیاہ چونسا، کالا چونسا دے دو، ٹھیک ہے؟ کون سا چونسا اچھا ہوتا ہے؟ سیاہ کہ سفید؟ سفید۔ تو بولتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں بیٹے؟ ہم اسی لیے یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ پتہ چلے آپ کتنے جاگ رہے ہیں، آپ کتنے ہوش و حواس سے ہماری بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس ماحول میں آپ پرورش پاتے ہیں وہاں کی چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں۔ مثلاً آپ کے گھر میں ایک باغیچہ ہے تو ضرور وہاں پر بات ہوگی کہ اچھا گھاس کیسا لگایا جائے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کورین گھاس کیسا ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا امریکن گھاس کیسا ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈھاکہ گھاس میں کیا خصوصیت ہوتی ہے۔ ڈھاکہ کی گھاس بہت اچھی ہوتی ہے، بہت چلنے میں بالکل نرم۔ آپ میں سے کوئی پان کھاتا ہے؟
نہیں کھاتے نا، اس لیے ہمیں آپ کو سب کو پان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ حالانکہ پان کا پتا جو ہوتا ہے یہ بہت اچھے اچھے پتے ہوتے ہیں، بنگالی پان وہ بھی ایک پتا کھانے کا ہوتا ہے، اس طرح بہت سے پتوں کی بھی قسمیں ہیں۔ تو جس علاقے میں، جس جگہ پہ، جس ماحول میں آپ کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، آپ وہ چیز بیٹے سیکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کیجئے جن کو ٹیسٹ ہے، ذوق ہے، پہننے کا ذوق، کپڑا کون سا اچھا ہوتا ہے، کیسے پہننا چاہیے، کتاب کون سی اچھی ہے، کیا پڑھنا چاہیے، اچھا بھئی پینے کے معاملے میں کون سی چیز زبردست ہوتی ہے، پینے کی چیزیں بھی اچھی اچھی ہونی چاہیے نا۔ مثلا پانی آپ پیتے ہیں، پانی کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا گرم کر کے پیا جائے، تو چائنا والے ایسے پیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ بچے پانی پیتے ہیں، پانی کو ابال کر پیتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ جب آپ اپنے گھر جائیں، ہمارے ہاں تو ایسے بندوبست ممکن نہیں ہے، لیکن آپ پانی پئیں تو ابال کے پئیں۔ ابالنے سے پانی میں جو جراثیم، بیماریاں یہ وہ سب مر جاتی ہیں، اور اس میں سے پھر کچھ بیکٹیریاز ایسے ہیں جو پھر بھی جیتے ہیں۔ آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کو پانی پینے کے لیے جو مقاصد صحت کے ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اچھا مالٹا کاٹتے کیسے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی بات ہے، مالٹا تو آدمی کاٹ ہی لیتا ہے۔ فرض کر لیجیے بیٹے یہ مالٹا ایسے کھڑا ہے، اس کا جواب وہ دے جس سے پتا ہو کچھ، ایسے ہی نہیں بولنا۔ یہ آپ نے مالٹے کو کی ٹہنی ہے، اس طرح جا رہی ہے، اوپر سے درخت سے آپ نے اتارا اور اسے آپ نے ایسے رکھا ہے پلیٹ میں یا زمین میں۔ اب اسے کیسے کاٹیں گے؟ بولیے بولیے جی، یہاں سے چھری رکھ کے جی جی 4 حصے کریں گے، آپ 8 کر لیجئے، کون پوچھتا ہے، لیکن یہاں سے چھری رکھ کے ہیں ادھر سے، ہاں یہ صحیح طریقہ۔ کبھی بھی مالٹے کو بیٹے ایسے نہیں کاٹتے۔ جب آپ ایسے کاٹیں گے نا، مالٹا ایسے کھڑا رکھ کے کاٹیں گے نا اسے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ مالٹے کو چوس نہیں سکیں گے۔ مالٹے کو کاٹنے کے لیے اس کے پیٹ پہ چھری چلانی پڑتی۔ پیٹ پہ چھری چلانا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن مالٹے کے پیٹ کو کاٹیے درمیان سے ایسے، اور پھر ان دونوں کو ایسے 4 حصے ہو گئے نا اس کے۔ مالٹے کو ہمیشہ بیٹے ایسے کاٹتے ہیں تاکہ مالٹے کے کاٹنے کا جو مقصد ہے، یعنی اس سے عرق کا حاصل کرنا، وہ پورا ہو جائے۔ اور کیلا کیسے کاٹتے ہیں؟ کیلا کیسے چھیلتے ہیں؟ یہ بتاؤ جی بیٹے۔ ڈنڈی ہوتی ہے کیلے کی، اس کا چھلکا اتارتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے بیٹے۔ ڈنڈی سے یہ کیلا لٹکا ہوا ہے کہیں، اس کی ڈنڈی ہے نا بیٹے، اس طرف سے اسے کھولنا، یہ کوشش ہمیشہ ہی ناکام ہوتی ہے، کیلا خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اس کے دوسری طرف ادھر کو ایک سیاہ رنگ کی چھلکا لگا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ کیلا ادھر سے کاٹتے ہیں، ہمیشہ ڈنڈی کی طرف سے کیلا کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی باذوق آدمی نہیں کاٹتا۔ اسے سیکھیے، یہ سیکھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ آم کیسے کاٹتے ہیں؟ دیکھیں بھئی ہمارے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے، اب آم تو آ رہے ہیں۔ اچھا، آم کو بیٹے کاٹنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آم یہ ہے نا، یہ آم اس پیڑ کے ساتھ ڈنڈی لگی ہوئی آپ نے اتارا، اس آم کو یوں گولائی میں کاٹیے، گولائی میں۔ یہ آم ہے، یہاں چھری رکھیے،
چھری سے گولائی میں اسے کاٹتے ہوئے پھر چھری کو یہاں لے آئیے، اور پھر اسے تھوڑا سا آپ ہلائیں گے نا تو آم کی گٹھلی اپنی جگہ کو چھوڑ دے گی اور وہ چھوٹا سا ایک کپ بن جائے گا۔ اس کپ سے آم کھاتے ہیں۔ اچھا لگا؟ ہنس رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے بیٹے؟ اور اگر اس میں آئس کریم ڈال کے آپ سے فریز کر لیں تو کیا کہنا؟ السلام علیکم۔ جی بیٹے، اچھا، بہت شکریہ۔ آپ فون کیجئے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد۔ السلام علیکم۔ تو آم کاٹنے کا طریقہ یہ ہے، اس طرح نہ آم آپ پہ گرے اور نہ ہی آپ کے کپڑے خراب ہوں، ورنہ جو آم کھاتا ہے نا اس کے کپڑوں پہ لا محالہ آم کا رس گرتا ہے۔ تو اس لیے بیٹے یہ مختلف چیزیں ہیں جو کھانے پینے میں مختلف طرح پہ کام آتی ہیں۔ اچھا، اور گھاس پھوس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا چھپر بناتے ہیں۔ ایک لفظ اس پھوس سے نکلا ہے اردو زبان میں، اور اردو زبان میں کہتے ہیں پھوسڑا۔ پے ہے، پھے بن گئی، پے کے ساتھ ہے کو جوڑیں تو پھے بن گئی، ٹھیک ہے؟ اس پھے سے آپ کوئی لفظ ہمیں بتائیں۔ پھل، زبردست، دیکھا؟ پھول، دو، اور پھندا، اور پھانسی، اور پھلیاں، دیکھا کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ اسی سے ایک لفظ بنتا ہے پھوسڑا بھی۔ اور پھوسڑا بیٹے کہتے ہیں، آپ نے کبھی کسی پھل کو دیکھا ہے اس پہ چھوٹے 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 بال اگے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیوی دیکھیے آپ نے، ہے نا؟ اس پہ چھوٹے 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 بال اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان بالوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو بالکل باریک اور نرم اور بالکل جن میں طاقت اور جان نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں پھوسڑا۔ اور پھوس چونکہ لمبے گھاس کی ایک شاخ سی ہوتی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، تو اس لیے پھوسڑا بھی اسے کہتے ہیں جس میں جان نہیں ہوتی، جس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اس لیے بوڑھے کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بوڑھا پھوس ہو گیا، بوڑھا پھوس ہے، مطلب بہت ہی بڈھا ہو گیا۔ قرآن کریم میں جہاں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر تو بڈھا پھوس ہو گیا، بہت ہی کمزور ہو گیا، بہت ہی اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ یہ ترجمہ بوڑھا پھوس ہونا یہ کس نے کیا ہے؟ ہم ایک دن دیکھ رہے تھے، ابھی تو ہمیں ملا نہیں، کہ ہمیں یہ پتہ یقین ہے کہ پرانے بزرگوں میں سے کسی نے کیا، جو خالص اردو میں ترجمہ کرتے تھے نا قرآن پاک کا، ان میں سے کسی نے کیا ہے یہ، کہ انہوں نے کہا میرا یہ بڈھا بالکل اس میں جان اور طاقت نہیں تھی۔ اسی طرح بیٹے بہت سے الفاظ فارسی زبان سے ہندی میں آئے اور ہندی سے اردو میں آئے۔ فارسی زبان کے بہت سے الفاظ ہندی میں آ گئے۔ مثلا فارسی میں آپ میں سے کوئی بچہ نمازوں کا نام پنجابی میں جانتا ہے؟ فارسی سے پنجابی میں آئے، پنجابی سے پھر اردو میں بھی آ گئے۔ کوئی بچہ جانتا ہے کہ عشاء کی نماز کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کفتہ، زبردست۔ مغرب کی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماشاں۔ اچھا، اور عصر کی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ دیگری۔ اچھا، اور ظہر کی نماز کو اور فجر کو پنجابی لوگ کیا بولتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، فجری۔
فجر یہی بولتے ہیں نا. اب دیکھو بیٹے زبانیں بدلتی کیسے؟ زبانیں ایسے بدلتی ہیں کہ جب اسلام پھیلا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ایران فتح ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا نا. ایران سے ٹکر لینا بیٹے کوئی آسان بات نہیں تھی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تجویز پہلی مرتبہ آئی کہ ہمیں ایران سے ٹکر لینی چاہیے، اور اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے سن کے، اور پھر انہوں نے 40 دن کے بعد بلایا، 40 دن کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ سعد میں تمہاری بات پہ غور کرتا رہا ہوں، اور 40 دن تک روزانہ 2 نفل پڑھ کے میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس عظیم طاقت سے ہم ٹکر لے لیں یا نہیں. اور 40 دن کے بعد اب میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں ایران پہ حملہ کرنا چاہیے، اور ہوا سو ہوا، اور مسلمانوں نے فتح بھی کیا. جب بھی بیٹے زندگی میں کوئی اہم کام کرنا ہو نا، بڑا ڈیسیژن لینا ہو، بڑا فیصلہ کرنا ہو، تو 40 دن تک 2 نفل روز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، میری رہنمائی کیجیے، مجھے بتائیں آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں. تو 40 دن میں وہ کام ادھر ادھر کچھ نہ کچھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں نے 40 دن تک استخارہ کیا، یعنی اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اے رب جس چیز میں خیر ہے ہمیں وہاں لے جا. میرا خیال ہے ہمیں ایران کے ساتھ ٹکر جانا چاہیے. ایران فتح ہوا کیونکہ عراق میں مسلمان پہنچ چکے تھے، ساتھ ایران تھا، ایران بھی فتح ہو گیا. تو وہاں پر جب لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کی، اب پرشین میں جو لوگوں نے نام رکھے تو انہوں نے پہلا نام رکھا فجر کا، اور انہوں نے کہا کہ نماز فجر، نماز فجر، فجر کی نماز. اور وہ فجر کا لفظ جب پنجابی میں آیا تو فجر سے وہ بن گیا فجری. کیا؟ فجری. یہ فجر کا بگڑا ہوا تلفظ ہے. یہ اصل میں فجر جو تھا عربی کا لفظ ہے نا، تو اس سے فارسی، اور فارسی سے بگڑ کر جب ہندوستان آیا، پنجابیوں کے یہاں آیا تو یہ فجری بن گیا. اچھا، دوسری نماز کون سی ہوئی؟ پیشی. پیشی کہتے ہیں نا، پیشین، یہ فارسی کا لفظ. پیشین کہتے ہیں سامنے. پیشین کس کو کہتے ہیں؟ سامنے. اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں پسو پیش، آگے پیچھے، ایسے بولتے ہیں نا. پیشین کا لفظ یہ پرشین کا ہے، فارسی کا. تو انہوں نے جب ظہر کی نماز کا نام رکھا تو ان کا نماز پیشین، یعنی فجر کے بعد آنے والی، آگے آنے والی نماز، آگے آنے والی نماز پیشین. نماز پیشین پنجابی میں آئی تو پیشی بن گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح بیٹے اردو میں استعمال ہوتا ہے ایک لفظ، اچھا بلکہ انہوں نے نماز رکھا عصر کی نماز کا نام انہوں نے رکھا نماز دیگر. دیگر دوسری نماز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ اردو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بارے دیگر، دوبارہ، دیگر حضرات یعنی باقی حضرات. دیگر حضرات و خواتین یہاں تشریف رکھیں. دیگر دوبارہ کے معنی میں آتا ہے. تو اس لیے جب عصر کی نماز تھی تو انہوں نے کہا نماز دیگر، یعنی اس کے بعد والی، پیشین کے بعد والی نماز. اور دیگر تلفظ بگڑ کے پنجابی میں آیا تو کیا ہوا؟ دیگری. ٹھیک ہے. اب آ گئی نماز مغرب. جب یہاں پہنچے ایران میں تو انہوں نے کہا نماز شام، شام والی نماز، شام کی نماز. شام وہی نا جو عراق کے ساتھ ہے، بہت بڑا ملک ہے. ہم کئی مرتبہ وہاں گئے ہیں، وہاں بڑے اچھے اچھے کتب خانے ہیں. وہی شام نا؟ نہیں؟ کیوں؟ وہ شام ملک ہے اور یہ ٹائم ہے. انہوں نے کہا نماز شام، شام کی نماز. تو یہی شام کی نماز جو تھی جب ہمارے یہاں ہندی میں آئی، پھر پنجابی میں آئی، تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ نماشا. نماشا. اور آخری نماز رہ گئی تھی، وہ فارسی میں کہتے تھے نماز خفتن.
خفتن کہتے ہیں فارسی میں سونے کو، نیند کو، ٹھیک؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خفتن کا، کہ کئی ایک الفاظ اس طرح کے ملتے ہیں۔ خفتہ بخت، جس کا نصیب سویا ہوا۔ تو یہ نماز خفتن تھی، یعنی سونے کے وقت کی نماز۔ تو جو سونے کے وقت کی نماز تھی، جب ہمارے ہاں آئی ہندی اور پھر پنجابی میں، اسی کی پنجابی بہت قدیم زبان ہے، اردو تو خیر ابھی پیدا ہوئی ہے، اس کو تو 200-300 سال ہوئے ہیں، پنجابی بہت قدیم زبان۔ تو اس کا کیا ہو گیا پھر نام؟ کفتہ، نماز خفتن کفتہ میں تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح زبانیں بدلتی ہیں۔ بھنگ ایک چیز ہوتی ہے، پودا ہوتا ہے اور اس سے نشہ بنایا جاتا ہے، بہت خراب چیز، اور لوگ اسے پیتے ہیں۔ تو ایران میں جو لوگ پیتے تھے، اس بھنگ کو بنانے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، پیالہ لیتے تھے، اس میں اسے ڈال کے اس کے پتوں کو گھوٹتے تھے وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کا طریقہ تھا۔ تو وہ بھنگ کو پینے کے لیے جو تیار کیا جاتا تھا سامان، اسے فارسی میں کہتے تھے بھنگ بوز، بھنگ بوز۔ یہی بوز کا لفظ جب پنجابی میں ہندی کے ذریعے سے تبدیل ہو کے آیا، تو یہ لفظ بوز جو پرشین میں استعمال ہوتا تھا، جب یہاں آیا تو بوسڑا بن گیا۔ وہ سامان ہوتا تھا بہت نازک، پیالہ بہت نازک ہوتا تھا، بھنگ پینے والے اس سے ذرا سی بے احتیاطی ہو جائے تو اس سے ٹوٹ جاتا تھا۔ تو بوسڑا اس چیز کو کہتے ہیں جس کے جان نہ ہو، طاقت نہ ہو۔ اسی لیے اردو میں جب آپ پڑھیں گے بڑی کتابوں کو تو اس میں لکھا ہوا، مثلا ڈرامہ ہے، وہ کوئی آدمی کسی بچے کو مارنا چاہتا ہے، تو کہتی ہے عورت، ماں کہتی ہے میرے کون سے 10-20 بچے ہیں، ایک یہ پھوسڑا ہی تو ہے، یعنی مطلب یہ کہ بالکل بے جان، بے طاقت، کمزور ایک بچہ ہے، اور اس کو بھی تم مار دو گے جان سے۔ تو بھنگ کے ساتھ اس معنی میں وہ استعمال ہوتا تھا، اور دیکھیے وہ کیا سے کیا ہو گیا، گھاس اور گھاس ہو گئی، پھوس اور پھوس ہو گیا، اور نماز خفتن اور کفتہ ہو گئی۔ اس طرح زبانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تبدیلی پیدا ہوتی۔ چھتر کا کون سا پھل مشہور ہے؟ لوکاٹ۔ یہ اصل میں کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ جی، یہ عربی کا لفظ ہے نا؟ کون کون کہتا ہے بچہ یہ عربی کا لفظ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جس کا خیال ہے عربی کا لفظ۔ جی بیٹے، عربی کا لفظ ہے، لوکاٹ عربی میں ہے، عرب بولتے ہیں نا، بہت پیدا ہوتا تھا جدہ میں، بکتا ہے اب بھی۔ فارسی کا ہے؟ جی فارسی کا ہے؟ آپ کا خیال ہے فارسی کا ہے؟ کوئی مثال دیجیے۔ یہ لفظ بیٹے انگلش کا ہے، لوکاٹ انگلش میں سے کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اتنا استعمال ہونے لگا ہے کہ لوگ نہیں جانتے۔ تو زبانیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تبدیل ہوتی۔ اب دیکھا نا آپ نے، بوریت، اب یہ بوریت تو اردو میں ہو گیا، بور بنیادی طور پہ انگلش کا لفظ۔ تو زبانیں اس طرح سے بنتی ہیں اور اس طرح سے چلتی ہیں۔ تو نمازوں کے نام، بہت سی چیزوں کے نام۔ تو اس طرح سے مختلف لوگ جو اہل تحقیق کام کرتے ہیں، وہ اس طرح کے مسائل اس پہ بحث کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں کہ زبانیں کیسے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ کے زمانے میں ایک نئی زبان تشکیل پا رہی ہے، جو بچہ بھی ایس ایم ایس کرتا ہے وہ پتہ نہیں اردو میں لکھتا ہے نا، تو اب وہ مثلا سے کیا لکھنا ہے تو اس کیا کے بھی کئی ایک الفاظ تبدیل کریں گے، کون، تجھ، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ ایک زبان بن رہی ہے آہستہ آہستہ، کوئی وقت آئے گا اگر جہالت اتنی رہی تو یہ ایک زبان قائم ہو جائے گی۔ اس طرح پنجابی زبان بہت قدیم ہے، بہت قدیم ہے، اور قدماء میں جو پرانے حضرات تھے اس میں پنجابی زبان کے صحیح الفاظ
جیسے یہ ملتان کی زبان، ملتان میں جو زبان بولی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سرائکی۔ سرائکی پنجابیوں کی اصل زبانوں میں سے ایک ہے۔ پھر یہ جوں ادھر کو آتے گئے ہندوستان کی طرف ادھر کو، پھر ان کی زبان میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہیں، اس طرح سے زبانیں بنتی ہیں، اس طرح سے بگڑتی ہیں۔ ہمیں خیال آیا کہ ہم آپ کو بھنگ یہ نشے کی چیز ہے اور بہت دور رہنا چاہیے بیٹے اس سے۔ جتنی چیزیں انسان کی عقل کو بیکار کرتی ہیں نا، ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ بس جتنی چیزیں انسان کی عقل کو زائل کرتی ہیں نا، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ان میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی، اور جو نہیں نظر آتی ہیں اور عقل کو خراب کرتی ہیں وہ بھی۔ اب آپ مثال دیجئے، پھر ہم بات کریں۔ ایک مثال دیجئے ایسی چیز سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ کہیے۔ شراب، بالکل ٹھیک ہے بیٹے۔ جو لوگ پیتے ہیں ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، سوچ سمجھ نہیں سکتے۔ ایک چیز جو دیکھنے میں نہیں آتی مگر عقل انسان کی برباد ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ غصہ۔ دیکھا، بچہ پہنچ گیا ہے نا؟ غصہ دیکھنے کے میں تو کچھ نہیں ہوتا نا، کہ ہوتا ہے؟ غصے کو آپ نے نہیں دیکھا؟ 4 آنکھیں ہوتی ہیں اس کی، نہیں؟ زبانیں بھی 2 ہوتی ہیں، ایک زبان سے عربی بولتا ہے، ایک سے فارسی بولتا ہے۔ تو غصہ اسی طرح بیٹے انسان کی عقل کو سب سے بری چیزیں جو مات دے دیتی ہیں نا، تباہ کر دیتی ہیں، ایک غصہ ہے اور ایک محبت۔ کسی سے ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کے بغیر رہ نہ سکیں، سمجھے بیٹے؟ کبھی بھی ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کے بغیر، ابھی آپ بڑے ہوں گے، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، کہیں بھی جائیں، تو ان تعلیمی اداروں میں اور ہمارے میڈیا میں باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ محبتیں کیسے کرنی ہیں، اور یہ جتنے ظالم ہیں یہ سب جا کے خدا کے ہاں جواب دیں۔ یہ میڈیا جو آپ دیکھتے ہیں اور تعلیمی اداروں میں جہاں لڑکے لڑکیاں سب اکٹھے پڑھتے ہیں، وہاں پہ بیٹے سب سے زیادہ تباہ اور برباد کر دینے والی چیز یہ محبت ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آپ کی کلاس میں پڑھتا ہو یا کبھی اتنی محبت اور یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے بغیر رہ نہ سکیں۔ پاگل پنا ہے نا؟ آپ پڑھیں گے کیسے؟ آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ تو بیٹے اسی طرح ہے جیسے کوئی ماں چھری لے کے کپڑے کو کاٹنے لگے، تو کپڑے کے کاٹنے کے لیے کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ کینچی۔ تو محبت جو اصل میں ہے وہ خدا کے ان بندوں کے ساتھ ہے جہاں پہنچ کے انسان کو کچھ ملتا ہے۔ محبت وہاں ہوتی ہے۔ یہ محبتیں، یہ اس طرح کے اشعار، یہ چیزیں عقل پہ غالب آ جاتی ہیں، تو اندیکھی چیزوں میں بیٹے یہ غصہ، اور غصہ تو پھر اتر جاتا ہے تھوڑی دیر میں، یا جب بھی اترے، یہ محبت کا بھوت جس پہ سوار ہو جائے نا تو یہ تو اترتا ہی نہیں ہے پھر۔ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے ہو جا رہا ہے کوئی شب غم گزار۔ اب بچے ہیں، آپ کو تو یہ شعر کیا سمجھ ہے، ہم بہت خیر چھوڑیے۔ تو اس لیے بیٹے کبھی بھی اس چکر میں نہیں پڑنا، کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنی گہری دوستی نہیں رکھنی، کیا وہ نہیں مل رہا، فون نہیں آ رہا، بات نہیں ہو رہی، تو انسان پاگل ہی ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں میں بائی نیچر یہ چیز رکھی ہوتی ہے، وہ الگ، ایک وہ دنیا ہی ایک الگ ہے۔ بائی نیچر ان میں کسی سے تعلق ایسا ہو جاتا ہے، وہ چیز ہی ایک الگ ہے، لیکن فی الحال آپ کو اتنا ہی سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے بیٹے کبھی بھی کسی لڑکے لڑکی سے ایسی دوستی نہیں کرنی کہ اس کی وجہ سے آپ کی عقل جاتی رہے۔ آپ کی عقل، یہ کوئی عقل مندی ہے کہ آپ 2 بجے رات تک اس کے پاس بیٹھے ہیں باتیں کر، کیا چلو آج چائے پینے چلتے ہیں، آپ اپنی چائے پیجئے، 10 کپ پیجئے، آپ بیٹھ کے پڑھیے، اپنا کام کیجئے جو زندگی کا مقصد۔ اسی طرح بیٹے نشے میں ایک چیز ہوتی ہے بھنگ۔ اچھا کسی اور نشے کا نام بھی بتائیے جی، کہیے۔
شراب، چرس اور پاؤڈر اور سگریٹ میں تو بیٹے نشہ نہیں ہوتا، ہے تو بہت بری چیز. شیشہ، چلم میں بھی نشہ نہیں ہوتا. افیون، ٹھیک ہے، افیون میں بھی نشہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو آج ہم ڈھونڈتے رہے، ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا ایک شعر ہے، تو شعر آج ہمیں مل گیا، ہمیں خیال تھا کہ آپ کو سنائیں گے. شعر یہ ہے کہ اکٹھے ہو گئے پاگل، ایک بھنگ پیتا تھا، ایک پوست کا ڈوڈا استعمال کرتا تھا. خشخاش آپ نے سنا ہے؟ خشخاش کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا، ان کا سالن بھی بہت اچھا پکتا ہے. ایک وہ پوست کا نشہ کرتا تھا، تیسرا جو تھا وہ افیم. تینوں اکٹھے ہو گئے، تینوں بے وقوف، تینوں نے نشہ کیا ہوا تھا، اور اب وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ نشہ کون سا اچھا ہوتا ہے، کون سا برا ہوتا ہے. سب بے وقوف، سب عقل کے اندھے. تو پہلا بولا اور اس نے کہا کہ بھنگ کہے کہ میں رنگی چنگی. بھنگ کہے میں رنگی چنگی، مطلب بھنگ کہتی ہے کہ دیکھو مجھے پیالے میں ڈال کے اس میں کوئی رنگ شامل کر کے پیو، تمہیں سواد آ جائے گا، مزہ آ جائے گا کہ بھنگ کیسی ہوتی ہے. پوست کہے میں شاہ جہاں، وہ جو پوستی بیٹھا ہوا تھا نا، پوستی اسی لیے کہتے ہیں، یعنی جو نشہ کرتا ہے خشخاش کا، اسے کہتے ہیں اصل میں پوستی. یہاں کئی مرتبہ بیٹے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو حقیقت میں گالی ہوتے ہیں، کبھی نہیں بولنا چاہیے. ہم آپ کو اس کی دو مثالیں دیتے ہیں. ایک یہ پوستی کہ اٹھو اے پوستی، یہ کوئی بولنے کا طریقہ ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو کہے اٹھ شرابی. والعیاذ باللہ، یہ سب گناہ کی باتیں اور بد زبانی ہیں بیٹے، کسی کو بھی پوستی نہیں کہتے. ایک یہ گالی ہے اور ایک گالی اور ہے پنجابی میں، وہ بہت ہی برا لفظ ہے، اور یہ ہاں لوگ عام طور پہ زبان بولتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، بک کیا رہے ہیں. اب خیال نہیں آ رہا، لیکن فارسی کا وہ لفظ ہے اور استعمال ہوتا ہے. چلو کبھی یاد آیا تو آپ کو بتائیں گے. ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. پوست کہے میں شاہ جہاں، وہ جو پوست پیا ہوا تھا نا، اس نے کہا سارے جہان کا بادشاہ آج میں ہوں، میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں. افیم کہے میں چنی بیگم، چنی بیگم بہت بنی سنوری. اور پھر کہا کہ مجھ کو پی کے جائے کہاں. افیم نے کہا کوئی مجھے پی لے، پھر وہ جا کہاں سکتا ہے، پھر تو میرا غلام بن جائے گا. تو پورا شعر یہ ہوا کہ بھنگ کہے میں رنگی چنگی، پوست کہے میں شاہ جہاں، افیم کہے میں چنی بیگم، پی کے مجھ کو جائے کہاں. یہ چنی بیگم جو ہے نا بیٹے، یہ چنی بیگم خالص اردو میں اور خاص طور پہ حیدرآباد وغیرہ میں جو استعمال ہوتا ہے، یہ افیم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مولانا مودودی نے ایک جگہ تجدید و احیاء دین میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور تصوف کے بارے میں کہا کہ چنی بیگم. تو جو یہاں پڑھنے والے تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ چنی بیگم مولانا نے کس طرح لکھا ہے، کس کو لکھا ہے، کیا چیز لکھی ہے. انہیں اب بھی پتہ نہیں ہے چنی بیگم کیا. چنی بیگم کہتے ہیں افیم کو. یہ بیٹے نشے اس لیے سارے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ان سب چیزوں سے دور فاصلے پہ رہنا. یہ سب چیزیں انسان کی عقل کو خراب کرتی ہیں. یہ محبتوں کے قصے، یہ غصہ، یہ سب چیزیں انسان کی عقل کو زائل کر دیتی. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں.